السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے میر ببر علی انیس کا مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، اس کی دو بندوں کی میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ تیسرے بند کی تشریح کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یا سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنہ کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، کہتے ہیں کہ یہ آج کی جو صبح ہے، یہ صبح جو ہوئی ہے، اس کی شام بھی مبارک ہے، یعنی اس کی صبح ہی صرف مبارک نہیں ہے بلکہ اس کی شام جو ہے اور بھی زیادہ مبارک ہے۔ کیونکہ شام تک ہم اس دنیا فانی میں موجود نہیں رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صبح ہے وہ صبح کہ مبارک ہے جس کی شام، یعنی شام بھی اس کی بہت بابرکت ہے، مبارک ہے، کیونکہ شام تک ہم اس دنیا فانی میں موجود نہیں رہیں گے۔ یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام، اور ہم جو ہی یہاں سے کوچ فرمائیں گے، یہاں سے روانہ ہوں گے، سفر کریں گے، تو ہے خلد میں مقام۔ خلد میں مقام یعنی جنت میں مقام ہے، یعنی ہم جو ہی یہاں سے روانہ ہوں گے تو ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنہ کام، تشنہ یا تشنہ کام یعنی پیاسے لب، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 دن سے یہ بھوکے اور پیاسے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 ساتھی۔ تو کہتے ہیں کہ اسی بھوکے پیاسے اب یہی آرزو ہے کہ بس ہم عزت و آبرو کے ساتھ حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، ایک نہر کا نام ہے کوثر، جس کے جام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو جام ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید وہ جام ہوگا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو پلائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ کوثر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ تو یہ کوثر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک نہر ہے جنت میں، جس کا جام یا پانی جو بھی ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس اب یہ بھوکی پیاسی حالت میں بس یہی آرزو ہے کہ اب عزت و آبرو کے ساتھ کوثر پہ پہنچ جائیں۔ لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کا نام جو ہے نماز گزاروں میں لکھے۔ آپ جیسا جانتے بھی ہیں کہ نماز کی حالت میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ نماز گزاروں میں ہی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے نام لکھے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، عصر میں زمانہ، وحید عصر یکتائے زمانہ، کہتے ہیں کہ سب ہیں وحید عصر، سب یکتائے زمانہ ہیں، سب اپنے اپنے دور کے بے مثال ہیں، ان کی کوئی ثانی نہیں ہے پوری دنیا میں، سب وحید عصر ہیں، سب یکتائے زمانہ ہے، سب اپنے اپنے زمانے کے ایسی شخصیت ہیں، ایسی ذات ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا، سب بے مثال ہیں۔ یہ غل چار سو اٹھے، یہی غل، یہی شور، یہی چرچا جو ہے چاروں اور اٹھے گا کہ سب کے سب جو تھے یکتائے زمانہ تھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے جو شہید ہو کر اٹھتا ہے، یعنی جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، وہ سرخ رو خوشی خوشی اٹھتا ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، یا سرخ رو کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا سے جو شہید اٹھتا ہے وہ کامیاب ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے، کیونکہ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ ایک بند کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جلدی چوتھے بند کی تشریح بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔